بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے، میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے جو حصہ گرامر ہے، اس حصہ گرامر میں سے تشبیہ کا عنوان موجود ہے۔ آج ہم تشبیہ کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ تشبیہ کے اراکین کتنے ہیں، تشبیہ کی تعریف کیا ہے، تشبیہ کی مثال کیا بنتی ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ کس زبان سے ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس آج جو عنوان موجود ہے وہ ہے تشبیہ۔ ہم نے جو گزشتہ لیکچر کیا تھا اس میں ہم نے استعارہ پڑھا تھا، استعارہ کے لغوی معنی دیکھے، اس کی تعریف کو پڑھا، اسے کے اراکین کی بات کی، اس کے اراکین میں سے ان کی تعریفیں دیکھیں اور اس کی مثالیں بھی حل کی ہم نے۔ آج ہمارے پاس تشبیہ ہے، بالکل ہو بہو جیسے استعارہ کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ تشبیہ کو بھی اسی طرح سے پڑھا جائے۔ تو آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور تشبیہ کی تعریف کو پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہم دیکھیں گے تشبیہ کو۔ تعریف پڑھنے سے پہلے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں تشبیہ کو کہ لفظ کیا ہے۔ لفظ جو تشبیہ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مشابہت کرنا یا مطابق کرنا۔ یا تو مشابہت کرنا یا مطابق کرنا، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اب اس کی تعریف پڑھیں گے تو ہمیں اور آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے میں کہ تشبیہ کیا چیز ہے۔ آئیے اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ علم بیان میں کسی ایک چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات تو ضرور آئے گی کہ یہ جو لفظ مشترک ہے یہ کیا ہے؟ میرا بیٹا، مشترک کا مطلب ہوتا ہے دونوں ارکان ملتے ہوں، دو چیزیں آپس میں ملتی ہوں، دونوں کی خوبیاں ملتی ہوں۔ یعنی کہ ایک سادہ سی مثال کہ دو لوگ آمنے سامنے کھڑے ہیں، وہ بھی نیک ہے پہلا شخص، دوسرا بھی نیک ہے، دونوں 5 وقت کے نمازی ہیں۔ صرف یہ ایک بات، جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور ان کی اچھائی یہ آپس میں ملتی ہے، یہ مشترک ہے۔ باقی وہ جو معاملات اپنی زندگی میں کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی ذات کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بات مشترک ہے کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ یہ ایک مشترک چیز آ گئی ہے۔ میں اس سے بھی آسان کرنا چاہوں تو اگر آپ 2 کالم لے لیتے ہیں، سادہ سی بات ہے، میتھ کے لحاظ سے تھوڑا سمجھا دوں میں آپ کو۔ آپ کے پاس ایک کالم ہے، اس میں 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے اور 5 ہے۔ یہ کالم ہے ہمارے پاس، کالم اے۔ پھر ہے ہمارے پاس کالم بی، اس میں لکھتا ہوں میں 4 5 6 7 8۔ میتھ کے لحاظ سے یہ کویسچن، یہ سوال غلط ہوگا، لیکن میں صرف آپ کی آسانی کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میتھ میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کی آسانی کے لیے صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو مشترک اعداد کی سمجھ آ جائے، مشترک خوبی کی سمجھ آ جائے۔
اب میں کیا کروں گا, میں یہاں پہ لکھوں گا A پلس یعنی جمع B. میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں جو مل رہے ہیں آپس میں ان کو نیچے لکھ لوں. تو میرے پاس جو مل رہے ہیں وہ ایک تو یہ ہے, اس کے بعد ایک یہ ہے, یعنی کہ 2 ارکان میرے پاس ملتے نظر آ رہے ہیں. میں نے کیا کیا, میں نے ان کو A B میں لکھ لیا 4 اور 5. میرے پاس یہ جواب موجود ہے. ایک سادہ سی مثال ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں میں جو مشترک ہی, اب یہ جو 2 ہیں یہ کیا ہیں, یہ مشترک ہیں. میرا بیٹا یہ سادہ سی مثال اس لیے تھی کہ آپ کو پتا چل جائے, کیونکہ تشبیہ ہے ہی مشترک بات پہ. 2 چیزوں میں مشترک چیزوں کو ہم نے نکالنا ہے تو اسے ہم تشبیہ کہیں گے. اب دیکھیے گا, ہم نے ایک مثال لکھی یہاں پہ, مثلا آصف شیر کی طرح بہادر ہے. آصف اور شیر کی بہادری کو ملایا جا رہا ہے, 2 چیزوں کو مشترک, یعنی کہ آصف میں بھی بہادری ہے, شیر میں بھی ہے, تو 2 لوگوں میں جو خوبی مشترک ہوئی ہے وہ ان کی اچھائی ہے, بہادری ہے. لیکن اس کی تفصیل ہم مزید آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے اراکین کون کون سے ہیں اور ان کے اپنے مطالب کیا ہیں. آئیے انہیں پڑھ لیتے ہیں. جی بچوں, ابھی ہمارے پاس پہلا رکن ہے یہاں پہ ہمارے پاس مشبہ. میں اس کو 1 نمبر لکھ رہا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ نمبر 1 پہ ہے اور یہ نمبر 2 پہ ہے. ان کی ترتیب ہی ہونی چاہیے, ایک مشبہ ہے اور ایک مشبہ بھی ہی ہے. اس کو بھی ہی پڑھیں گے, اس کو مشبہ پڑھیں گے. لیکن میں ان کو بیان کرنے سے پہلے 2 چیزیں ان کے متعلق بتا دوں. اس میں خوبی کم ہے, اس میں خوبی زیادہ ہے. یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. جو 1 نمبر پہ مشبہ ہے اس میں خوبی ہے کم, پہلا شخص. پھر آتا ہے دوسرا شخص, اس میں خوبی ہے زیادہ. ہمیشہ یہ شخص جو ہے نا مشبہ, یہ اس سے ملانا چاہے گا اپنے آپ کو. یہ جو دوسرا مشبہ بھی ہی ہے یہ کبھی اس سے نہیں ملنا چاہے گا. پہلا شخص ہی چاہے گا کہ میں اس جیسا ہو جاؤں, وہ دوسرا شخص کبھی نہیں چاہے گا کہ میں پہلے جیسا ہو جاؤں. میں مثال کروں گا تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں ان کی تعریف. جسے تشبیہ دیں اسے کیا کہتے ہیں, مشبہ. جس سے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں, مشبہ بھی ہی. یہ 2 رکن ہو گئے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے وجہ شبہ. اچھا, یہ لفظ میں نے وجہ شبہ لکھا ہے. یہ لفظ جو شبہ ہے اس کو تشبیہ بھی کہتے ہیں. وہ ایسے بھی کہہ سکتا ہے وجہ تشبیہ, وہ بھی درست ہے. وجہ شبہ وہ بھی درست ہے. شبیہ سے لفظ ہے, شبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک کا نقش دوسرے شخص میں اتار دینا, ہو بہو ویسا بنانے کی کوشش کرنا. اسے کیا کہتے ہیں, اسے شبیہ کہتے ہیں. اچھا, وجہ شبہ. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وجہ شبہ کی اپنی تعریف کیا ہے. تو آئیے اس کی تعریف کو پڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں دیکھیے گا, میرے پاس وجہ شبہ کی تعریف موجود ہے. وہ صفت جس کی بنا پر تشبیہ دی جائے. مراد مشبہ اور مشبہ بھی ہی, ان کی خوبیاں جب ملی ہیں تو کس چیز پہ ملی ہیں, کس چیز پہ بنیاد رکھی جا رہی ہے, تو وہ ہے وجہ شبہ پہ, یعنی کہ جو وجہ بنی ہے درمیان میں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا رکن ہے غرض تشبیہ. جس غرض سے تشبیہ دی جائے, یعنی مقصد کیا تھا. غرض کہتے ہیں مقصد کو, کہ آپ کا مشبہ اور مشبہ بھی ہی کو ملانے کا مقصد کیا تھا. مثال کریں گے تو یہ بھی سمجھ آ جائے گی. حرف تشبیہ وہ کلمہ یا کلمات جو مشبہ اور مشبہ بھی ہی, مشبہ اور مشبہ بھی ہی کو ملائیں. وہ کون سے ہیں, مانے, جیسا, کی طرح, مثل. یہ اس طرح کے حروف ہیں جنہیں کہتے ہیں حرف تشبیہ یا حروف تشبیہ. ایک چیز یہاں پہ اضافی ذہن میں رکھ لیجئے گا, غرض.
غرض تشبیہ ہمیشہ وجہ شبہ میں موجود ہوتی ہے. یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. غرض تشبیہ مراد جو غرض ہے یہ کہاں چھپی ہوگی؟ یہ جہاں پہ وجہ شبہ موجود ہوگی وہیں پہ اسی کے اندر یہ چھپی ہوئی ہوگی. مثال کریں گے اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے ہم. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال لکھنے لگا ہوں. جو ہم نے پیچھے مثال لکھی اسی مثال کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. فرض کیجئے میں لکھ رہا ہوں آصف شیر کی طرح بہادر ہے. اب ذرا غور کیجئے گا. اب اصل مقصد ہے ہماری آج کی تشبیہ کا اور آج کے لیکچر کا. میں نے اب پانچوں اراکین جو ہم نے ابھی پڑھے تشبیہ کے، مشبہ، مشبہ بیہی، وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حروف تشبیہ، یہ 5 رکن بنتے ہیں جو اسی ایک جملے کے اندر چھپے ہوئے ہیں. آئیے انہیں نکالتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پہ ہیں. میں ان کے اوپر خط کشیدہ انہیں کرتا جا رہا ہوں تاکہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں. میں نے 4 جگہ پہ خط کشیدہ کیا ہے لیکن رکن تو ہمارے پاس 5 ہیں. میں نے 4 کیا ہے. اب ایک چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، یہ جو میں نے اہم بات بتائی تھی، غرض تشبیہ ہمیشہ وجہ شبہ میں چھپی ہوتی ہے. مراد اگر ہمارے پاس 4 یہاں پہ رکن موجود ہیں تو ایک رکن اور ہونا چاہیے جو کہیں چھپا ہوا ہے. اسے ہم بعد میں نکالیں گے. ابھی فی الحال ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو 4 رکن ہیں یہ کون کون سے ہیں یہاں پہ. آئیے ان کو تلاش کر لیتے ہیں. یہ پہلا شخص ہے آصف، یہ ہے مشبہ. دوسرا ہے مشبہ بیہی کی طرح، یہ ہے حرف تشبیہ. بہادر، یہ ہے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ. اب ذرا غور کیجئے گا، ہمارے پاس 4 رکن موجود ہیں، ہم نے نکال لیے. اب ہمیں ایک بار ذہن نشین کرنا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بیہی کا اپنا مطلب کیا تھا. اگر مشبہ کی بات کرتے ہیں تو مشبہ کہتے ہیں جسے تشبیہ دی جائے، اور مشبہ بیہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے. اب ذرا غور کیجئے گا، یہ جو پہلا شخص ہے آصف، یہ پہلے بہادر تھا یا شیر پہلے بہادر تھا؟ ہم دونوں کو دیکھیں، پہلے کون بہادر تھا؟ شیر، جس کی بہادری ہمیشہ سے ازل سے مشہور ہے. یہ دوسرا شخص، پہلا آصف. خوبی کس کی کس سے مل رہی ہے؟ آصف ملانا چاہتا ہے خوبی شیر سے، شیر خوبی آصف سے نہیں ملانا چاہتا. اب پہلا شخص ہوا آصف، دوسرا ہوا شیر. مراد ہمارے پاس پہلے نمبر پہ تھا مشبہ، دوسرے پہ مشبہ بیہی. اب آصف اور شیر میں غور کیجئے، خوبی کدھر زیادہ ہے؟ خوبی کدھر زیادہ ہے؟ آصف کی طرف یا شیر کی طرف؟ شیر کی طرف خوبی زیادہ ہے، کیونکہ آصف نے شیر کی طرف ہی اشارہ کیا ہے کہ میں اس جیسا ہوں. شیر آصف کی طرح نہیں ہے. یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے. 2 چیزیں واضح ہو گئیں. اب میں آگے بڑھتا ہوں. میں نے حرف تشبیہ میں دیکھا مانند، جیسا، کی طرح، مثل. میں یہاں پہ آتا ہوں تو میرے پاس کی طرح لکھا ہوا ہے، تو یہ ہے حرف تشبیہ جو آصف اور شیر کو آپس میں ملانے کا کام کر رہے ہیں. اب اگلی بات ہے ہمارے پاس وجہ شبہ. ہم نے یہ پڑھا ایسی وجہ جو مشبہ اور مشبہ بیہی کو ملائے. اب آصف اور شیر میں مشترک بات کیا نکل رہی ہے بھلا؟ ایک ہی طرح کی بات کیا نکل رہی ہے بھلا؟ وہ کیا ہے؟ بہادری، یعنی بہادر ہونا. یہ بہادر ہونا ہی نکل رہا ہے نا. یہ ان کی
وجہ شبہ تھی، مشترک خوبی تھی. میں نے پیچھے ایک کالم چھوٹا سا بنایا، میں نے اے اور بی کے ارکان ملائے جو مشترک تھے، یعنی دونوں اے اور بی میں جو مل رہے تھے میں نے نکال لیے کیونکہ وہ مشترک تھے. اب آصف اور شیر میں جو دو چیزیں مل رہی تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ بہادر ہونا تھا. تو میں نے بہادر کو علیحدہ نکال لیا، لہٰذا یہ وجہ شبہ ہو گئی. اب میں نے یہاں پہ لکھا تھا غرض تشبیہ ہمیشہ وجہ شبہ میں موجود ہوتی ہے. اب ہم نے وجہ تو ڈھونڈ لی، اب غرض کیا ہے؟ اب غور کیجئے، بہادر ہونا، تو بہادر کی جو بہادری ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے غرض، یہ ہے غرض تشبیہ. اسے غرض تشبیہ کہیں گے ہم. جیسے میں فرض کیجئے ہمارے پاس وجہ تھی دلیر، فرض کیجئے جملے میں وجہ بنی دلیر، تو میں اس کی غرض کیا کروں گا؟ دلیری. یہ غرض ہو جائے گی. دو چار زبانی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے غرض اور تشبیہ میں فرق نظر آ جائے. میں اگر جملے میں کہتا ہوں کہ وجہ بن رہی تھی خوبصورت، تو غرض ہوگی خوبصورتی. اگر تیز وجہ تھی تو اس کی تیزی غرض ہے، چلاک وجہ تھی تو اس کی چالاکی غرض ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ غرض میں اور وجہ شبہ میں کیا فرق ہے. جہاں پہ وجہ شبہ ہے وہیں پہ اسی کے اندر چھپی ہوئی غرض بھی موجود ہے. جی میرا بیٹا، یہ تھا ہمارے پاس آج کا کام جو ہم نے اچھی طرح سے کر لیا. ہم نے سمجھا کہ تشبیہ کیا ہے اور تشبیہ کے اراکین کون سے ہیں. ہاں ایک چیز جو ہے وہ آپ نے مزید ذہن نشین کر لینی ہے، اسی کے ساتھ ایک نوٹ لکھ رہا ہوں. تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے. جس طرح ہم نے استعارہ پڑھا تھا تو استعارہ میں ہم نے کہا استعارہ کی بنیاد مجازی ہے، عارضی ہے، اور ہم نے تشبیہ کے متعلق پڑھا آج تو اس کی بنیاد حقیقت پر ہے. پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بڑی اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، آپ نے اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کیا ہوگا اور اس سے استفادہ بھی کیا ہوگا. انشاءاللہ اسی سلسلے گرامر کے اسی سلسلے میں سے ہم آنے والے لیکچر میں ایک نیا عنوان لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.